ملک صاحب میرا بھی ایک کویسچن تھا، کلاس صاحب نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا اور ہر پاکستانی کی بھی ذہن میں آتا ہوگا کتنا سموتھلی اس معاملے کے اوپر کنسنسس ہو گیا فار ٹائم بینگ. آگے تو دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ آتا ہے. لیکن جو دیگر معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جس کی وجہ سے ان کو سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے، 26 نومبر کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے 90 روز کی احتجاجی تحریک چلانا پڑتی ہے، اس پہ جب کویسچن ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی، ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے. تو کنسنسس تو انہوں نے کیا، اس کا مطلب ہے ان کے پاس اختیار. تو دیگر عوامی جو نوعیت کے معاملات ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں، وہ پھر بیٹھ کے اتفاق رائے احسن طریقے کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل، کلاسرو صاحب کی بات ٹھیک ہے جی، اور ان پہ بھی اتفاق رائے ہونا چاہیے اور بااختیار مذاکرات کے ساتھ ہونا چاہیے. میرا اس پہ ایک نقطہ نظر ہے جی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ ابتدا ہے تو سیاستدانوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو بااختیار ہونا چاہیے. دیکھیں کہیں پہ تو آ کے یہ گیم ختم ہونی ہے. جس طرح کلاسرو صاحب نے یہ بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، چونکہ ادھر سیٹوں کی ریشو کے حساب سے ووٹ کم ہوتے ہیں کے پی میں اور بلوچستان میں، تو یہاں پہ احتمال ہوتا ہے جو اس کا پیسوں کا. تو باقی ساری دنیا تو ایک طرح کی نہیں ہوتی، جو کہ ہماری طرف 47 پوائنٹ سم تھنگ ووٹ کی ایک سیٹ بنتی ہے پنجاب میں. جی تو ادھر ذرا کم ہوتا ہے، ادھر یہ چیزیں تھوڑی سی اس لیے تقریباً 22 پر ہیں کہ بلوچستان میں اس سے اور زیادہ کم ہے. یہی وجہ کہ پیسے چلنے کا ایک عنصر بڑھ جاتا ہے. عنصر بڑھ جاتا ہے. دوسری بات یہ جی بالکل یہ ہونا چاہیے، اور ہم تو اس حق میں ہیں کہ اب کسی جگہ پہ تو بریک بھی لگے بالکل ٹھیک. کہ سیاسی جماعتوں کو اور بااختیار مذاکرات کرنا چاہیے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ بھی تھا، آپ سب چیزوں سے ہٹ کے، کہ ہم نے جتنا ایک فیس کرنا تھا، جو کچھ کرنا تھا ہم کر رہے ہیں اور ہم کر چکے ہیں. اب 9 مئی کے مقدمات ہیں، 9 مئی میں سزائیں ہوں گی نہیں ہوں گی، ان کو چھوڑ کے آگے بھی تو کچھ چلیں. یعنی وہ اسی جگہ پہ پھنسے بیٹھے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کلاسرو صاحب کی یہ بات ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اور سیاسی جماعتوں کو بیانگے دول یہ ان کو کہنا چاہیے کہ اختیار ہمارے پاس ہے. دیکھیں سر، ہم تو ہیں اپوزیشن میں اور ایک بڑے مخصوص حالات کی اپوزیشن میں، ہمارے لیے تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب جب ہماری چائے بسکٹ والے مذاکرات ہوتے ہیں، یعنی پچھلی دفعہ جب 26 نومبر ہوا تو چائے بسکٹ والے مذاکرات ہوئے، تو ایک دو دفعہ جب ہماری مذاکراتی کمیٹی نے یا صادق صاحب پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے لوگ بڑے پازیٹیو مائنڈ میں آگے چل رہے تھے، جب ان سے یہ کہا گیا کہ جناب ایک ملاقات کروا دی جائے، ہماری لیڈرشپ ہے، جو آپ نے نکات سامنے رکھے ہم جا کے بات کرتے ہیں. اور پاکستان میں یہ ہوتا ہے سر، یہ چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے نون ہے، وہ اپنی لیڈرشپ سے بات ضرور کرتی ہے جب چیزوں کو کنکلوڈ کرتی ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ اتنے کو بااختیار ہیں یہاں پہ کہ اپنے یہ تو ایک نیچرل سی یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس آپ کی ملاقات کروانے کا اختیار نہیں ہے. یہ تو آن دا ریکارڈ بات ہے. لیکن جب تک ہم ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے، کئی جگہ پہ جب ان کو اختیارات دے دیے جاتے ہیں، تو چونکہ ہمارے پاس تو دینے کو یہ پرانی بات ہے. کلاسرا صاحب بھی جانتے ہیں، ہم ایک ہی بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں، سرائکی بیلٹ سے، کہ وہ جس طرح ہماری طرف ایک مثال ہے کہ وہ جیڑا غریب ہوندہ اس کو دیون گنن واسطے شے کوئی نہیں. اچھا، اپوزیشن اسی حالت میں ہے اور ہم تو ہمارے پاس تو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس دینے کے لیے ڈیڈ لائن ہے، آپ کے پاس دینے کے لیے احتجاجی تحریک کا ٹائم لائن ہے، 90 روز کی تحریک ہے، 5 اگست ہے. آپ تو سب کچھ ہلا جلا کے رکھ دیتے ہیں. آپ تو دیکھا جائے تو سب سے بڑے امیر آپ دکھائی دیتے ہیں. جی، میں مذاکرات کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل تو صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس بھی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. جب بھی، اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، میں فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہتا ہوں پنجاب اسمبلی میں، کہ اب آپ نکلیں اور اپنے آپ کو بااختیار کریں اور کسی جگہ پہ یہ لگائیں، ایک ڈرا لائن جو ہے ایک ڈرا کر دیں کہ بس اب یہ ختم، اب تمام فیصلے سیاسی پارٹیز کریں گے. دیکھیں سر، 70 سے لے کے آج تک آپ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہر الیکشن میں کسی میں زیادہ ہوا، کسی میں کم ہوا، بٹ ہوا. 18 میں بھی، اور اس دفعہ کوئی زیادہ ہی ہو گیا جی 24 میں. تو اب اگر ٹھیک ہے سارے کام اب ہو چکے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے آپ لوگ ایک کام کر لیں جی کہ ان چیزوں کو، یہ سیاسی جماعتیں، ان کی کولیشن گورنمنٹ ہے، وہ کہہ دیں جی ہم مکمل بااختیار ہیں. میرے خیال میں جب مکمل بااختیار وہ کہیں گے تو ہمارے تو ویسے بھی جو جیل کے اندر جو ہماری قیادت بیٹھی ہے
وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ مذاکرات ہو. خان صاحب پچھلے دنوں علی امین ادھر لاہور آئے, انہوں نے بھی یہی بات کی, ہم نے بھی یہی بات کی. خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ سر مذاکرات ہوں, اور کن سے ہوں؟ سیاستدانوں سے ہوں؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, بااختیار مذاکرات خان صاحب بھی چاہتے ہیں. اب دیکھیں ہم مذاکرات کی میز پہ بیٹھ جائیں, 15 دن مذاکرات والا گڈی گڈی کھیل کے اٹھ کے آ جائے, ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. ہم تو دیکھیں فیس کر رہے ہیں, ٹھیک, ہم تو ہر چیز کو فیس کر رہے ہیں, پھر اس کا کیا فائدہ؟ مذاکرات پہ جائیں پھر مطلب کہ لوگوں کی نظروں میں بھی یہ ہو, جس طرح کلاسا صاحب جیسے نظر رکھنے والے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کا اپنا مطلب ہوتا ہے سیاستدانوں کا تو مل بیٹھتے ہیں, یہ 10 منٹ میں اپنے کام ختم کر لیتے ہیں. جی یعنی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ایک تاثر ہمارے خلاف بڑا عام ہو گیا ہے کہ جہاں پہ ہمارے مفاد ہوتے ہیں ہم اپنے مفاد کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر بات پہ بیٹھیں بالکل اور ٹھیک. اس چیز کو ختم کریں.